السلام علیکم جی، جواد حفیظ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ۔ سر یہ تقریباً 51% جو جابس ہیں وہ کٹ ہو جائیں گی ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ کرونا کرائسس کی وجہ سے، اور وہ کب جاب شروع ہوں وہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس میں سر میں کچھ آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں ڈسکس کروں گا جو کہ اب بنائی جا سکتی ہے۔ جیسے سینیٹائزر کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اسے بنانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اور جو 1 روپیہ پر ایم ایل کاسٹ کرتا ہے وہ 5 روپے پر ایم ایل بک رہا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے خود بنائیں، آپ کسی کمپنی کی ایجنسی لے سکتے ہیں، اس کی ڈسٹریبیوشن میں انوالو کر سکتے ہیں، آن لائن سیلنگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ماسکس ہیں، ان کی ضرورت پڑنی ہے۔ اب انڈسٹری آہستہ آہستہ کھل رہی ہے، ہم فل لاک ڈاؤن سے پارشل لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جو سوٹس ہیں وہ جو کپڑے کے اور پلاسٹک کے مختلف مٹیریلز کے بنتے ہیں، آپ وہ سی سکتے ہیں، سلوا سکتے ہیں، سلوا کے بیچ سکتے ہیں، آؤٹ سورس کر سکتے ہیں، آن لائن بیچ سکتے ہیں۔ تو ان کی ضرورت پڑے گی، ماسکس کی ضرورت پڑے گی، سینیٹائزیشن گیٹس کی ضرورت پڑے گی، محلول وہ جو لیکوڈ اس کے اندر بنتا ہے اس کی ضرورت پڑے گی، اس کو لوگوں کو سپلائی اس کی چاہیے ہوگی۔ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کی ڈسٹریبیوشن میں ضرورت پڑے گی، آن لائن بہت سی چیزیں بکیں گی، ان کی ضرورت پڑے گی۔ تو آپ یہ نہیں ہے کہ اس ہر جو کرائسس ہوتا ہے اس میں اپرچونٹیز ہوتی ہیں۔ جیسے کہ انٹرنیشنلی آپ کو میں کہوں تو نیٹ فلکس کو بہت فائدہ ہوا ہے اس کرائسس سے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ٹی وی دیکھا ہے۔ اس کرائسس سے امیزون کو فائدہ ہوا ہے، وہ کمپنی واحد ہے کہ جس کے شیئر بھی اوپر گئے ہیں اور جس نے نوکریاں مزید جو ہے لوگوں کو ایڈورٹائز کی ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے جب آپ نے کوئی بزنس شروع کرنا ہے یا کوئی کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کے اوپر کھیلنا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوڈ کی سپلائی جو ہے، لنچ باکسز کی سپلائی، فوڈ بزنس جو ہے وہ اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں پورے کا پورا ری سٹارٹ ہوگا۔ ریسٹورانٹ سے زیادہ لوگ ہوم ڈیلیوری کی طرف جائیں گے۔ تو آپ اگر کوئی بھی چیز، کوئی پیزا ہے، کوئی آپ دیسی کھانا ہے، آلو قیمہ ہے، دال ہے، چاول ہے، کوئی چیز، کوئی بھی بریانی ہے، کوئی بھی فوڈ کے لنچ باکسز اور آپ فوڈ سپلائی کر سکتے ہیں، تو آپ کی امی، چاچی، دادی، نانی، بھائی، بہن کوئی کوک کر سکتا ہے، شوقین ہے، تو آپ ضرور اس کو آن لائن فوڈ پانڈا پہ یا اور جو آن لائن سروسز ہیں ان کے ساتھ رجسٹر ہوں اور لوگوں کو فوڈ سپلائی کریں۔ اسی طرح لنچ باکسز جو ہیں دکانوں میں، دفتروں میں یا فیکٹریوں میں، دفتر تو ابھی آہستہ آہستہ کھلیں گے لیکن مختلف جگہوں کے اوپر آپ سپلائی کر سکتی ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں ماسیاں نہیں آ رہی ہیں، آج کل لوگ کام کرنے والے جو سرونٹس ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو وہ آپ انہیں سروس آفر کر سکتے کہ پکا پکایا کھانا جو ہے، فوڈ جو ہے وہ آپ کو ان کو ایک کال اوے آپ انہیں سپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں اس دن اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا، تو مجھے اس نے کہا کہ جی کسی آدمی کو نوکری نہ ملے تو وہ کیا کرے، اگر اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار یہ بات سنو، ہر گھر میں پلمبر آتا ہے، اگر آپ جیسا کو پڑھا لکھا بچہ جو ہے وہ پلمبرز کے انٹرویو کر کے ان کی دکانوں سے پتہ کر کے اس میں اپنا ایک پرسنٹیج رکھ لے اور پلمبر سروس شروع کر دے، الیکٹریشین سروس شروع کر دے۔ آپ پانی کی موٹر ہر گھر میں اس کو چاہیے ہوتی ہے، مرمت کرنا، ریپلیس کرنا، آٹو سوئچ چاہیے ہوتے ہیں، گیس کی اپلائنسز کی ریپیئر کی ضرورت پڑتی ہے، چولہے کی ریپیئر کی ضرورت پڑتی ہے، موبائل ایکسیسریز کی ضرورت لوگوں کو پڑتی ہے۔ تو آپ کوئی ایک فیلڈ پکڑ لیں اور اس کو آپ اس کے اندر جو ہے مجھے ابھی پچھلے دنوں ایک میسیج آیا حفیظ سینٹر سے، میرا ان سے تعلق تھا کہ جی آپ کو جو بھی موبائل کا چارجر، کور، کوئی چیز چاہیے ہو تو آپ ہمیں میسیج کریں، ہم گھر پہ آپ کو ڈراپ کر دیں گے۔ انہوں نے پتہ نہیں اپنے سارے کلائنٹس کو کیا ہوگا۔ تو آپ کوئی بھی چیز، یہ آج کل یہ آنکھوں کی اینکیں ہیں، یہ اکثر لوگ یوز کرتے ہیں، اس میں یہ ایک اچھی کوالٹی کی اینک ہے اور یہ ایک ڈسپوزیبل اینک ہے چائنا کی۔ یہ میں اکثر ٹریولنگ میں اپنے ساتھ 8-10 رکھتا ہوں کیونکہ میں بعض دفعہ اپنی اینک جو ہے وہ بھول جاتا ہوں۔ اس کے نمبر جو ہیں وہ پلاسٹک کے ہوتے ہیں اور یہ میرے 150-200 روپے کی، مجھے اب ایگزیکٹ قیمت اس کی پتہ نہیں ہے۔ اب یہ ڈسپوزیبل اینک جو ہے یہ کسی آدمی کے لیے بہت، مجھے یاد ہے میرے ماسٹر صاحب جب میں ٹیوشن پڑھاتے تھے وہ کہتے تھے ارے بھائی میری آنکھیں کہاں ہیں، یعنی کوئی آدمی جو ہے وہ بغیر اینک کے جب پڑھ نہیں سکتا تو اس کے لیے تو یہ آنکھیں ہیں۔ تو یہ آپ اس کا بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ آج کل چونکہ دکانیں بند ہیں اور وہ یہ جو اچھی جو اینک ہے یہ نہیں لوگ بنوا سکتے، تو آپ ڈسپوزیبل اینکیں جو ہیں وہ ارینج کر سکتے ہیں کہیں سے جا کے۔ تو دیکھیں
اپرچونٹیز انلمیٹڈ ہیں. آپ کو صرف انہیں سیکھنا ہے کہ آپ کس اپرچونٹی پہ بزنس شروع کر سکتے ہیں. آپ پلمبر, الیکٹریشین, اے سی سروس, اے سیوں کے اندر گیس بھرنی, لوگوں کی گاڑیوں کی بیسیکلی ہوم سروس, بیٹری اکثر ڈیڈ ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں ایک بار یو کے میں تھا, تو وہاں انہوں نے AA کو ٹیلی فون کیا, میرے کزن تھے ساتھ, وہ 1 منٹ میں آئے اور آ کے انہوں نے بیٹری چینج کی, اور وہ جو ہے انہوں نے, میں نے کہا کہ یہ بیٹری نہ ہوتی تو انہوں نے کہا جی یہ گاڑی کو اپنے پاس ہینڈل کرتے اور آپ کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کر دیتے ویگن کے اندر. تو بے شمار سروسز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. آپ جو کام بھی آپ کو آتا ہے آپ ارینج کر سکتے ہیں, وہ بہت سی سروسز ہیں. اور لوگ یہ اتنا کھپاتے ہیں کم پڑھے لکھے جو پلمبر, الیکٹریشین وغیرہ ہیں, ایک تو ان کے چارجز فکس نہیں ہوتے, یہ اوور چارج بھی کرتے ہیں اور کام بھی گھٹیا کرتے ہیں. تو کوئی ایسی کوئی ادارہ اویلیبل نہیں ہے کہ جس میں آپ کو گریڈنگ اویلیبل ہو. تو آپ فرسٹ ہو سکتے ہیں, پڑھا لکھا آدمی آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے کوالیفائڈ لوگ رکھے ہوئے ہیں, میں نے جو کام صحیح نہیں کرتا اس کو آپ پے نہ کریں, جو کام صحیح کرتا ہے اسے آپ پے کریں. اس میں آن لائن سسٹم بھی آپ بنا سکتے ہیں پیمنٹ کا. سو دیر آر سو مینی آپشنس. لیکن اگر آپ نے بیٹھ کے رونا ہی ہے, ماتم ہی کرنا ہے, نوکری نہیں ملتی یار نوکری نہیں ملتی. میں 15,000 کی نوکری کے لیے آپ نے مر جانا ہے, زمین پہ لیٹ جانا ہے. 50,000 روپے مہینے کا آپ نے کام نہیں کرنا. تو میں آپ کو, اب کارپینٹر ہے, ہر گھر میں لاک ماسٹر ہے, تالے صحیح کرنے والا ہے. آپ یار ان کے انٹرویوز کریں, آپ ان کی دکانوں پہ جائیں, ان کے شاگرد, استاد, ہر طرح کا بندہ رکھیں, پھر اس کی ریٹنگ آپ لیں. جہاں وہ کام کر کے آئے ان سے پوچھیں کہ جی آپ سیٹسفائیڈ ہیں, نہیں سیٹسفائیڈ ہیں, تو ہم دوسرا بندہ آپ کو بھجوا دیں گے. آپ یقین مانیں آپ کو کمپنیوں سے کانٹریکٹ ملنے شروع ہو جائیں گے. سالانہ مینٹیننس کے تالے ہیں, چابیاں ہیں, اے سی سروس ہے, پلمبنگ ہے. کیونکہ پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا انسان ملتا ہی نہیں ہے. میں یہ تھوڑے سا ایک پتھر لگوانا تھا میں نے اپنی پارکنگ میں, میرا سر دماغ انہوں نے خراب کر دیا جو یہ مزدور حضرات ہیں. تو میرے حالانکہ ایک دوست ہیں بڑے اچھے, وہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں. تو میں نے ان کا بھائی جان خدا کا واسطہ ہے, اس کو معاملے کو آپ ہینڈل کریں, اور میرے سے جو لینا ہے لے لیں, پیسے لے لیں, لیکن ان کو آپ ہینڈل کریں, میرے بس سے باہر ہیں. تو اس طرح کوئی اگر پڑھا لکھا آدمی درمیان میں ان کو ہینڈل کر رہا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ضرور بزنس آئے گا. لیکن آپ نے آئیڈیاز, آپ نے دیکھنا ہے گیپ کہاں ہے, کون سا گیپ آپ فل کر سکتے ہیں. موبائل ریپیئرنگ ہے, یا کوئی دفتروں کے اندر اتنے موبائلز ہوتے ہیں, چیزیں, اگر آپ کی گڈ ول ہے, آپ کا کارڈ ہے, آپ ان کے دفتر سے اس کو پک کریں اور ریپیئر کے بعد دفتر میں پہنچائیں, انہیں ایسٹیمیٹ دیں گے جی اتنا ایسٹیمیٹ ہے, اتنا ہماری چیکنگ کی 200 روپے ہم لیں گے یا 500 روپے لیں گے, ہم چیک کریں گے, آپ کو ہم بتائیں گے کہ جی اتنے پیسے لگنے ہیں. آپ اگر کہیں گے ہم ریپیئر کریں گے, نہیں ہے, بیٹریز ریپلیس ہونی ہوتی ہیں سیٹوں میں. تو اتنا کام ہے سر, کرنے والا نہیں ہے. میری آپ سے گزارش ہے, میں نے اس کو بھی یہی کہا, میں نے کہا یار تم اگر تمہارے دوست اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ان کو یہ باتیں سمجھاؤ. کون کہتا ہے کہ سوائے اسٹاک مارکیٹ کے اور کوئی بزنس نہیں ہے, کوئی زیرو انویسٹمنٹ سے بزنسز بے شمار ہیں. آپ کرنے والے بنیں, ارادہ مضبوط کریں, بہانے تلاش نہ کریں. میں گیا جی میری کاپی گم ہو گئی, میری پینسل گم ہو گئی, اس طرح پھر بات نہیں بنتی سر, اسکول کے بچوں کی طرح. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. پلیز میری اس بات کو نگیٹیولی نہ لیجیے گا. میں خدا نہ خواستہ کوئی آپ لوگوں کا دل دکھانے کے لیے نہیں بات کہہ رہا. میں صرف شعور پیدا کرنے کے لیے, فائنینشیل لٹریسی, انٹرپرینیورشپ, کامیابی اور بہترین بات پیدا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ یہ کام کریں اور سیکھیں. انشاءاللہ